السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہماری آج کی کلاس میں جو شعر موضوع بحث ہے وہ ہے جماعت نحم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 1 میں سے یہ شعر لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شعر نمبر 6 کیا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ بڑا سادہ سا مفہوم ہے، فوراً سمجھ جانے والا ہے۔ ہر لغت میں دیکھیں، کہیں کیا کا مطلب ہے ہم کیا بولیں، یعنی ہم کیا جواب دیں۔ پوچھے کوئی ہم سے سوال کرے، کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے، جہاں سے مراد ہے دنیا، تو کیا کر چلے یعنی تم نے یہاں کیا کیا، اس دنیا میں کیا کام کیا تم نے۔ مفہوم ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اس دنیا میں آئے تھے اور یہاں کیا کچھ کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں نے کوئی قابل ذکر کام اس دنیا میں نہیں کیا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے کیا اس دنیا میں کیا ہے۔ تو میر تقی میر جو ہے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپ کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آپ کی وجہ شہرت غزل ہے۔ آپ کی شاعری میں لفظ و معنی کی جادوگری پائی جاتی ہے۔ غزل کا یہ شعر مقطع ہے اور مقطع غزل و نظم کے مضمون کا نچوڑ ہوا کرتا ہے، یعنی جو نظم ہے یا غزل ہے مقطع اس کا نچوڑ ہوتا ہے، جہاں پر اس کا کنکلوژن نکالی جاتی ہے۔ تو یہاں اس شعر میں ہر شعر ہی شاعر نے دنیا میں اپنے کام اور زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، مگر اس شعر میں شاعر انسان کی پیدائش کے مقصد کی طرف آ گیا ہے، یعنی وہ تھوڑا سا انسان دنیا میں آیا کیوں ہے اس مقصد کی طرف آیا ہے۔ بقول شاعر کے کہ میں اس دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزاری ہے میں نے، اور اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا حاصل زندگی کیا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شاعر یہاں مقام آدم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا اور اس پر بے شمار ذمہ داریاں ڈالی، مگر انسان ہے کہ وہ اس دنیا کے لالچ میں اتنا الجھ گیا ہے اور اپنا مقام اور کام بھول بیٹھا ہے۔ تو ایسے میں وہ یوم حساب کیا جواب دے گا کہ اس نے اس دنیا میں کیا کیا، کیا کچھ کیا اور کون سی ذمہ داریاں پوری کی۔ اور اسٹوڈنٹس، اسی شعر کی اگر تشریح کو ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں تو جو میر تقی میر کی تو میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس شعر کو ہم اس پہلو سے دیکھیں جو میر تقی میر کی شاعری خصوصیات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ عاجزی اور انکساری بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ شاعر خود اس کا اعتراف کر رہا ہے، اور اتنا عظیم شاعر ہونے کے باوجود جس نے لاکھوں اشعار لکھے اور بے شمار دیوان چھوڑے، لیکن قسم پرسی سے کام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی میں نے کوئی دنیا میں بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بلند مقام پر فائز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اس مقام و مرتبے کے مطابق انسان دنیا میں کچھ نہیں کر رہا اور پھر روز آخرت اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو تشریح اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارا کام پسند ہو رہا ہے اور ہمیں مزید اس کو بہتر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔